الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین. پروگرام سے ہم سیکھتے ہیں بہت پیاری پیاری باتیں اور بہت سی انفارمیشن ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم حدیث پاک کو بھی یاد کرتے ہیں، حدیث پاک کے ترجمے کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم واقعات بھی سنتے ہیں. کرامات صحابہ سیگمنٹ ہوتا ہے، اس میں کرامت بھی سنتے ہیں. اور انشاءاللہ کڈس پدری چینل کے ناظرین کو ہم ایک سوال بھی دیں گے. پہلے آپ کو درود پاک کی فضیلت سنائیں گے، پھر انشاءاللہ آگے کی جانب بڑھیں گے. پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی کون سا مہینہ چل رہا ہے مزمل بھائی؟ شعبان. جی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. شعبان کا مہینہ، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے. اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا. شعبان کے مہینے کو ماہ درود السلام بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماہ درود جی ماہ درود السلام بھی کہتے ہیں. اس میں ہم نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک بھیجیں. اور حدیث پاک بھی ہم نے یاد کی تھی شعبان کے حوالے سے. کیا تھی حدیث پاک؟ جی مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری. ترجمہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے. جی شعبان میرا مہینہ ہے. ہم نے حدیث پاک کیا یاد کی تھی؟ شعبانو شہری، شعبان جی. تو ہم نے اس مہینے میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے. ہم درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ رحمتیں بھی اترتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور بندے کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ برکتیں ملیں گی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے سوال کرتے ہیں آج کا کڈس مدری چینل کے ناظرین سے. اور وہ سوال ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ مل کے بتا دیں. وضو کے پورا ایک ساتھ بتائیں. وضو کے 4 فرائض ہیں. جی وضو کے 4 فرائض ہیں. سوال کڈس پدری چینل کے ناظرین کے لیے دے دیا ہے کہ جو ہم وضو کرتے ہیں اس کے لیے اس کے کتنے فرائض ہوتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، آئیے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں اور کڈس پدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے جی ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ ہے. اور انشاءاللہ حدیث پاک کو عربی میں بھی ہم یاد کریں گے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی یاد کریں گے. اور جو کڈس پدری چینل کے ناظرین ہیں انشاءاللہ ان کو ہم حدیث اسکرین پر لکھی ہوئی بھی دکھائیں گے. آج کی حدیث پاک ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. جی جو کڈس پدری چینل کے ناظرین ہیں وہ اس حدیث پاک کی پکچر بھی لے لیں. لا يدخل الجنت منان، اور اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. جی احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب حدیث پاک کو یاد کراتے ہیں. لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت لا يدخل الجنت. جی مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. جی لا يدخل الجنت منان. اب اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ یاد کریں گے، لیکن دوبارہ سنتے ہیں. جی علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. اب ترجمے کی طرف آتے ہیں اور
حدیث پاک کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. احسان جتانے والا، احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. جی علی رضا بھائی. احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. مزمل بھائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. مدثر بھائی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. جی احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. علی رضا بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. جی احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. مزمل بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. جی احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. ہم حدیث پاک یاد کر رہے ہیں لا يدخل الجنت منان. جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کیا بات ہے بھائی، آج تو جوش بڑا نظر آ رہا ہے. ہمارے مزمل بھائی اور مدثر بھائی چھٹی کے بعد آ گئے ہیں، کل نہیں آئے تھے نا؟ ہاں تو ماشاءاللہ جوش ہے. اور ان کے بعد ہمارے جو ہے وہ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد بلال رضا تاری. بلال رضا تاری پہلے آئے تھے، کافی دنوں بعد آئے. بلال بھائی بولتے زور سے ہیں، کانفیڈنس سے ہیں، زبردست. اور بلال بھائی کے بڑے بھائی علی رضا تاری. علی رضا تاری، ماشاءاللہ. اور حدیث پاک یاد ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے؟ کیا سچویشن ہے؟ ہو گئی ہے. ٹیسٹ لے لیں پھر آج. چلے جی دیکھ لیتے ہیں. چلے شروع کرتے بلال بھائی سے. جی بھائی سنائیں سنائیں. لا يدخل الجنت منان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہیں؟ کیا یاد کرا بھائی نیال بھائی آپ نے؟ عربی کچھ ترجمہ کچھ؟ چلے بھائی بلال بھائی کی تصحیح کریں گے علی رضا بھائی بڑے بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنت منان. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. چلے بھائی آگے آپ دونوں کو تو ماشاءاللہ یاد ہوئے گی. اب یہ پوچھ لیتے نا کہ بھئی یہ احسان جتانا کیا ہے، یہ بتائیں. چلے واہ. چلے بھائی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ہم علی رضا بھائی سے. کسی پہ احسان کر کے اس کو بتانا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے. اچھا تو یہ احسان جتانا ہے. اور مزید سمجھائیں اس کو. احسان جتانا ہمارے ماشاءاللہ علی رضا بھائی نے کافی اچھی کوشش کی ہے لیکن ابھی بات پوری واضح نہیں ہوئی. احسان جتانا دیکھیں بھئی کسی پہ احسان کرتے نا، احسان کیسے کیسے کرتے چلے یہ بتا دیں بس. جی احسان جلدی 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 بتائیں. احسان سبق نہیں یاد ہو رہا. سبق یاد نہیں ہو رہا تو سب کو نہیں بتاتے، چھوڑ دو. جی سب کو نہیں بتاتے. پھر قاری صاحب کو نہیں بتاتے پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. مطلب آپ کے پڑوسی کو سبق یاد نہیں ہے تو قاری صاحب کو بتایا نہیں، آپ نے اس کی شکایت نہیں لگائی، یہ ایسے احسان کر رہے ہیں. اچھا جی آپ کیسے کر رہے ہیں احسان؟ ہمیں کوئی تکلیف ہے تو دوسرا اسے دور کرے. وہ دور کرے تو وہ ہم پہ احسان کرے. واہ. ہم کیا کریں؟ اس کا شکر ادا کرے. اس کا شکر ادا کرے. اچھا جی آپ کیا بتا رہے ہیں؟ باہر سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، ہاں کوئی ٹھیک ہے. باہر سے چیز لینے گئے، کوئی پوچھتا ہے کیا لینے گئے. اچھا میں نے بولا کوئی چیز لینے گئے تو وہ بولتے احسان کی ہے. ہاں یہ کیا نیا آیا کچھ احسان. جی بلال بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ احسان احسان جتانے والا. ہاں ارے احسان کیا یہ بتانا ہے ابھی. بھائی دیکھیں کسی کی کوئی ہم جیسے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے وہ علی رضا بھائی نے بڑا اچھا بتایا کسی پر احسان کرنا یا ہم پر، انہوں نے تو خیر اپنے اوپر احسان کروایا. ہمیں کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، تکلیف ہے، وہ دوسرا دور کر دیتا ہے. اسی طرح کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، سبق یاد نہیں ہو رہا، ہم نے اسے سبق یاد کرا دیا. کوئی گر گیا ہم نے اس کو اٹھا دیا، اس کے کپڑے وغیرہ جھاڑ دیے، یا کسی کو اور کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت تھی ہم نے اس کی
ہیلپ کر دی تو یہ ہم نے کیا کیا؟ احسان کیا. اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اس کو پھر جتائیں. بعد میں کبھی ملے دیکھا اس ٹائم تم گر گئے تھے نا, کوئی نہیں تھا, میں نے تمہیں اٹھایا تھا, وہ اس وقت تمہیں ضرورت تھی, تم جا نہیں رہے تھے, ڈر لگ رہا تھا رات کو, میں تمہارے ساتھ گیا تھا, میں نے تم پر احسان کیا تھا, تو اس کو پھر بعد میں کیا کر رہے ہیں؟ جتا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنا احسان جتا کر کہتا ہے اب تم بھی میری مدد کرو نا, اس ٹائم میں نے تمہاری ہیلپ کی تھی. اور بعض اوقات تو وہ الٹی بھی ہوتی ہے, فلاں پیپر میں نے تمہیں چیٹنگ کرائی تھی, اب تم مجھے کراؤ. بھائی وہ والی حرکت بھی آپ کی غلط تھی. چیٹنگ کراتے نا بچے پیپرز وغیرہ میں, اور پھر بعد میں بول رہے تھے اب تم نہیں بتا رہے, اچھا ہم نے تو تمہیں دکھا دیا تھا پیپر کا, اب تم ہمیں نہیں. تو بھائی یہ والا کام کرنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نہ اس طرح کا احسان کرنا ہے, یہ احسان بھی اچھا احسان نہیں ہے, چیٹنگیں وغیرہ کرانے کا احسان. ہاں کسی کو ویسے کوئی ہیلپ ہو پیپر کے علاوہ تب آپ اس کے کر دیں, لیکن اس کے بعد پھر جتائے نہیں کہ میں نے جب تمہاری مدد کی تھی, تمہارے پاس پینسل لی تھی تو میں نے یوں کرا تھا, وہ کیا تھا, تو ہم نے احسان نہیں جتانا. اور احسان جتانے کے بارے میں وعید کیا سنی آج ہم نے؟ لا يدخل الجنت منان, احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ جنت میں. لہٰذا احسان جتانا, احسان کرنا بھی نہیں ہے, کرنا ہے, ہاں کرنا ہے, جتانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, کرنا ہے, جتانا نہیں. تو آج کے ذہین بچے کون بنائیں گے پھر ہمارے؟ آج کے ذہین بچے علی بھائی کو بنا دیتے. ہاں ماشاء اللہ, علی رضا بھائی ہیں آج کے ہمارے سبحان اللہ. جی بہت بہت مبارک ہو. اور اب کہاں لے جائیں گے نہال بھائی؟ تصویروں کی طرف پڑھتے ہیں. لے جائیں جی, تصویروں کی طرف لے جائیں. ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ. اس کا ترجمہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو. ماشاء اللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے, اور نام ہے ان کا بنت نور محمد, ماشاء اللہ, یو پی ہند شریف سے, ماشاء اللہ. نیکسٹ حدیث مبارکہ, فرمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام قبل الکلام. اس کا ترجمہ ہے سلام بات چیت سے پہلے ہے. محمد محبوب اتاری ہیں جڑا والا سے, ماشاء اللہ. اب بچوں نے لکھ کر بھیجی بڑی محنت سے, اور جو بچے بھیجتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, جو لکھ کر نہیں بھیجتے انہیں چاہیے کہ وہ بھی اچھے انداز سے لکھا کریں اور بھیجا کریں, کہ یہ ایک اچھی مصروفیت ہے. کیا ہے؟ ایک اچھی, ہاں ایک اچھی مصروفیت ہے, ایک اچھا کام ہے. اگر اس اچھے کام میں مشغول ہو جائیں گے تو دوسرے برے کاموں سے رک جائیں گے, ورنہ پھر خالی بیٹھا جاتا ہے بچوں سے, کچھ نہیں کریں گے بیٹھے نہیں, کوئی اچھا کام نہیں ہوگا تو کچھ کب بگاڑنا شروع کر دیں گے, کوئی چیز خراب کرنے لگ جائیں گے. تو ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے. تو حدیث پاک لکھ کر بھیجا کریں, حدیث پاک لکھیں, اچھی سی ڈرائنگ کریں, کچھ کریٹیوٹی دکھائیں اور ہمیں بھیج دیں. پھر اس کے بعد ہم پکچر آف دا ڈے بھی بنائیں گے. آج کون سی پکچر آف دا ڈے ہے؟ جی پکچر. ماشاء اللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بہت بہت مبارک ہو ہمارے محبوب اتاری, محمد محبوب اتاری. اور ہیں کہاں سے یہ؟ جڑا والا سے. جڑا والا سے, ماشاء اللہ, زبردست. انہوں نے حدیث مبارکہ لکھ کر بھیجی. اور آج کی پکچر آف دا ڈے ہے السلام قبل کلام. سلام بات چیت سے پہلے ہے. جی بہت بہت مبارک ہو, ماشاء اللہ. جن بچوں نے بھی لکھ کر بھیجی اللہ پاک انہیں خوش رکھے, دنیا و آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے کلام, اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے, مائک میں نہیں بتائیں گے تو صرف ہم سنیں گے. جی محمد حسنین اتاری. محمد حسنین اتاری ہیں. اور آج کیا سنا رہے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. والے. تو مدنی چینل کے ناظرین, پیارے پیارے بچوں, آپ نے توجہ کے ساتھ اس کلام کو سننا ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے بھی اچھے انداز سے جھوم کے مل کر پڑھنا ہے, اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی خوب, جس کو ہے نا گھر پہ آپ میرا پیارا دین پروگرام شروع کر لیں. جی آئیے کلام سنتے. جی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ. یا حبیب
پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا سے دشمن دم نہ رضا سے دشمن تم نے دیکھے چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے چمک تجھ سے ساتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے سبحان اللہ ماشاء اللہ حسنین بھائی اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے میٹھے مدینے کی بات اب بار بار حاضریاں عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ اب نہال بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں اب کالس کی طرف بڑھتے ہیں. چلیں کالز کی طرف لے چلیں جی کالس. ہے میں جو ہے نجبور ساؤتھ افریقہ سے عارض گزار ہوں. پہلے نہال بھائی آج میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گی. سرور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکتوں میں سے ہے. لو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہوں رمضان رضا امین کی نواز سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا وضو کے کیا فرائض ہیں. ماشاء اللہ رمضان رضا بات سے ہیں. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری اور میں ہوں احمدیان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے. ہمارا کیا سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھے ہمارے اور احمد ایان بھائی. انہوں نے نعت سنائی اپنے انداز سے سنائی. ہم اپنے حسنین بھائی سے ایک الگ انداز سے سنتے ایک شعر جلدی سے. رسول
ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی ختم رسول سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام نشت اجہر نارین جاگان عرض کر رہی ہوں آپ کے سوال کا جواب 4 فرض ہوتے ہیں. چہرہ دھونا, کونجس میں بازو دھونا, سائی سر کا مسنا کن, ٹکڑوں میں پاؤں دھونا. کتنا دن چاہنا ہمارا دن. ماشاء اللہ کیا بات ہے. نام کیا تھا ان کا؟ دیکھو نام ہی نہیں رحیم یاد. یار خان. رحیم یار خان سے تھی, لیکن تھی کون؟ کوئی ننھی منی سی بچی تھی. دیکھیں یہ ہے پیاری پیاری دعوت اسلامی, اتنی چھوٹی سی ہے کہ وہ بول رہی ہیں, جو فرائض بتا رہی ہیں وہ پوری طرح شاید ادا بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن ماشاءاللہ فرائض وضو کے یاد کیے ہوئے. اب سوچنا تو یہ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں, ہمیں وضو کے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے تو کیا ہوگا. پتہ نہیں ہوں گے تو صحیح سے پھر دھلیں گے نہیں, تو پھر اگر وضو نہیں ہوا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جی نیکسٹ. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. آمد رمضان ہے, جلد آمد رمضان ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جلد آمد رمضان ہے. جی ابھی شعبان کا مہینہ ہے, اس کے بعد رمضان ہے. ماشاء اللہ. جی نہال بھائی آج کون سا سیگمنٹ لائے ہمارے لیے آپ؟ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھیں گے, اور سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جی پیارے بچوں, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت. پیارے بچوں, پیارے نبی کی سنتوں میں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فیوریٹ چیزیں تو بہت ساری ہیں, لیکن آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فیوریٹ چیز کے بارے میں سنیں گے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت بھی ہے, اور وہ چیز ہے لوکی. کیا ہے وہ؟ لوکی. جی پیارے بچوں, کدو شریف یعنی لوکی کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے, بہت پسند فرماتے تھے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کدو شریف کو پسند فرماتے تھے. پیارے بچوں, لوکی ایک ایسی زبردست سبزی ہے جس کے کھانے سے گرمی کا اثر کم ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے, اور لوکی کھانے سے بھوک بھی لگتی ہے اور کمزوری بھی دور ہوتی ہے.
سارے اس کے میڈیکلی فائدے بھی ہیں اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو سنت کا بھی ثواب ملے گا اور انشاءاللہ فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ لوکی حافظہ بھی تیز کرتی ہے، لوکی حافظہ بھی تیز کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں جب بھی لوکی کھائیں تو سنت کی نیت سے کھائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، فائدے بھی حاصل ہوں گے اور بہت سارا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی لوکی کیا مضبوط کرتی ہے؟ بتائیں سب بتائیں۔ حافظہ کیا ہے؟ دماغ ہے، تو دماغ کو دماغ بولیں گے حافظہ بولیں گے؟ دماغ بولیں گے، تو پھر یہ تو حافظہ مضبوط کرتی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ حافظہ یعنی جو ہم یاد کریں۔ حافظہ جو ہم یاد کریں، زبردست، واہ بھائی واہ، ہم نے تو صحیح ذہین بچے بنائے۔ حافظہ مطلب میموری، دماغ تو چلے ہوتا ہی ہے لیکن دماغ میں بعضوں کو یاد رہتا ہے، بعض کو یاد نہیں رہتا، تو اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہماری میموری حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ جو ہم یاد کریں گے وہ یاد ہو جائیں گے، ٹیبلز یاد کریں گے یاد ہو جائیں گے، اور کوئی چیز یاد کریں گے، ٹینسز یاد کریں گے یاد ہو جائیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک بھی یاد ہو جائے گا۔ تو لوکی کھانی چاہیے، ٹھیک ہے جی، لوکی کو کدو بھی کہتے ہیں۔ اور کیا کیا بتایا بھائی، جلدی سے پوچھ لیں پھر پتہ چلے نا یاد بھی رکھا ہے نہیں رکھا ہے انہوں نے۔ گرمی کے اثر میں کیا کرتی ہے؟ جی گرمی کے اثر میں کیا کرتی ہے لیٹا سے بھائی؟ گرمی دور کرتی ہے، گرمی دور کرتی ہے، زبردست تھکن کا احساس ہونا کم کرتی ہے۔ زبردست، کیا بات ہے بھائی، یہ تو سب بتائے جا رہے ہیں جلدی جلدی، اور بتائیں بھائی۔ ہاں لوکی کمزوری کیا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اچھی سنت ہے، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کو کھانا سنت ہے اور آپ اس کو پسند کرتے تھے خاص طور پہ لوکی شریف۔ اب کیا ہے، بچے بڑے بعض اوقات لوکی دیکھ کے جو ہے وہ اس طرح سے منہ وغیرہ بنانے لگتے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو کچھ بھی ہو، اپنا اپنا چلے ٹیسٹ ہوتا ہے، لیکن لوکی میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کو تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا ہے، تو جو آپ کی پسند وہ ہماری پسند، تو اس کو اس ارادے سے اس نیت سے ضرور کھانا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے، اور اس کو دیکھ کر کبھی بھی ناپسندیدگی کا اظہار تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیا بنا لیا، یوں کیوں بنا لیا۔ بعض اوقات بچے تو بس سبزی دیکھتے ہی جو ہے، آج تو کچھ بڑے بولتے ہیں بات مجھے بھوک ہی نہیں ہے، بھوک چلی جاتی گئی ہے، اور بچے جو ہے ہم نے نہیں کھانا، یہ لائیے وہ لائیے، زنگر لائیے اور ڈنگر لائیے، ایسے ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، ہمیں سبزی بھی کھانی ہے، اس کے بھی بہت سارے پھر فائدے ہیں۔ چلے جی اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی اسلامک ہسٹری ہمارا سیگمنٹ ہے اور اس میں ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی سن رہے تھے، آپ کی پیری پیری سیرت سن رہے تھے۔ ہم نے سنا کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، قرآن پاک کے بارے میں بھی آپ کو بہت زیادہ علم تھا، اسی طرح لوگوں کی عیادت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات تھی، ان کا طریقہ کار تھا۔ اسی طریقے سے آپ کی خاصیت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے زبردست ساتھی تھے، آپ کے بڑے اچھے دوست تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی دوستی تھی، اور پھر جب نبی ہونا بتا دیا لوگوں کو، جب بھی آپ کی دوستی رہی، اور پھر یہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ خاص جس کو کہنا چاہیے نا قرب حاصل ہونا، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ سفر حضر ہر جگہ صدیق اکبر ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ جب ہجرت کا موقع آیا اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہجرت کیا ہے جی؟ چلے آخر میں ہاتھ اٹھ گیا ہمارے مزمل بھائی کا بھی، پھر واپس چلا گیا، کیا کرے ادھر ہی پوچھے پھر ہجرت کا واقعہ کیا تھا؟ ہجرت کون سی ہجرت؟ بلال بھائی سے پوچھ لیتے۔ جی بھائی، ہجرت مطلب ساتھ لینا، جی ساتھ رہنا، ساتھ رہنا، بس ہمارے بلال بھائی بتانے سے مطلب ہوتا ہے، بتاتے ہیں وہ ہیں پورے کانفیڈنس سے۔ جی بڑے بھائی، ہجرت یعنی کسی کا دیدار کرنا، کسی کا دیدار کرنا، یعنی کہ خانہ کعبہ کا مسئلہ دیدار نہیں کرنا۔ ہے جی، خانہ کعبہ۔ اچھا کیا ہے پھر آپ بتائیں؟
ان کے بتانے پہ ہنس رہے اور خود کچھ بتا نہیں رہے. بھائی ہجرت کا واقعہ تھا نا, پہلے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کون سے شہر میں ہوتے تھے؟ مکہ شریف. مکہ شریف میں. جب وہاں کے لوگوں نے تنگ کیا تو پھر آپ کہاں چلے گئے؟ مدینے. ہاں, تو یہ جو سفر تھا مکے سے مدینے کا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہجرت کرنا. یعنی یہاں پر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ مدینے میں تشریف لے کر چلے گئے. تو یہاں سے جو یہ سفر کیا, ہجرت کی, اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کے ساتھ تھے. اچھا, پہلے تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ بھائی آپ لوگ ہجرت کریں, تو صحابہ کرام ہجرت کرنے شروع ہو گئے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دن حاضر ہوئے کہ حضور مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی ہجرت کر جاؤں, یعنی مکے سے مدینہ شریف. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو منع کر دیا نا, اس وقت روک دیا کہ آپ ابھی ہجرت نہ کریں. پھر ایک دن کیا ہوا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہ موجود تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا وہ دیکھیں وہ چہرے پر چادر ڈالے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ رہے تھے. تو جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ بڑا خوبصورت انداز ہوا کرتا تھا کہ یقیناً کوئی ایک خاص بات ہوگی جو آپ اتنی تیز دھوپ, دوپہر کا وقت تھا, تیز دھوپ میں آپ میرے گھر پر تشریف لے کر آئے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے اندر تشریف لے کر آئے, اجازت لی کہ میں اندر آ جاؤں. پھر اندر آنے کے بعد آپ نے فرمایا سب لوگوں کو یہاں سے ہٹا دو, کہ بہت خاص بات تھی نا. پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف ملے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں تم بھی میرے ساتھ ہجرت کرو گے. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رفیق سفر بنایا, اپنا رفیق سفر بنایا, یعنی ہجرت کا ساتھی بنایا. یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور پھر وہ واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے, کچھ یاد ہے؟ جب ہجرت شروع کی کون سے غار میں تشریف لے کر گئے تھے؟ جی کون سا غار تھا وہ؟ غار ثور. جی غار ثور میں لے کر تشریف لے کر گئے. اور وہاں پر کیا ہوا تھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں میں اور وہ پاؤں کیوں نہیں ہٹا رہے تھے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک آپ کی یہاں زانوں کے اوپر موجود تھا. اگر وہ پاؤں ہٹاتے تو پاؤں ہلتا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل آتا, لہٰذا انہوں نے پاؤں نہیں لایا. اور وہ پاؤں کہاں رکھا ہوا تھا؟ اس پاؤں کا انگوٹھا ایک سوراخ پہ, اور سوراخ کے اندر کون تھا؟ سانپ. اسی لیے سانپ نے ڈس لیا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے انہوں نے اپنا پاؤں تک نہیں ہلایا. پھر وہ الگ بات ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک خون کے ادھر لگایا پاؤں پر اور اللہ پاک نے شفا دے دی. تو اس طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس سفر کے اندر موجود تھے. بڑی آپ نے خدمت کرنے کی شرف بھی حاصل کیا. تو ہر مقام پر صدیق اکبر ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ غار ثور میں. قبر مبارک کہہ رہا ہوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ہے, آپ کے قدموں میں موجود ہے. یہ سبز گنبد دیکھتے نا, وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اوپر بنا ہوا ہے. وہیں پہ صدیق اکبر کی بھی قبر موجود ہے, اور اسی کے ساتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر موجود ہے. یعنی آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ موجود ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ, واقعات کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے, ہمیں دعا میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس چینل. میرا پیارا دین.